جی अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स, खैरियत से हैं। आज हम मौजूद हैं मुल्तान एस्थेटिक्स पर। और रिसेंटली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ गया, क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी या शख्सियत को ग्रूम करना है तो आपको इन चीज़ों को साथ साथ रखना है। तो उसके लिए जब मैंने अपनी बहुत सारी सर्च की, मैंने मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में मैंने इस चीज़ को देखा कि मुझे अपने आप को किस तरफ लेके जाना चाहिए जो कि मोर सिक्योर, मोर सेफ़ हो इस हवाले से। तो मुल्तान में ही मुझे मुल्तान एस्थेटिक्स क्लिनिक की सूरत में डॉक्टर कबीर साहब की सर्विसेज और ख़िदमात हासिल हुई। और इनसे जब मैंने अपने इस मामले को डिस्कस किया तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि इनकी तरफ से इनकरेजमेंट। इन्होंने बड़ा मतलब डिटेल्स मेरा चेकअप किया और इसके बाद कंप्लीट जो इनका प्रोसीजर है उसके हिसाब के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये आपके प्रोसीजर हैं। और इसमें उन्होंने मुझे मतलब एक पेशेंट के अंदर ना बहुत सारे खौफ होते हैं, मिथ्स होते हैं कि यार पता नहीं किस तरह का प्रोसीजर है, कितना पेनफुल है, कितना इसके फेलियर के चांसेस हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इसको डे फर्स्ट से ट्रीट किया या डे फर्स्ट से ये लेकर चले, मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब मुझे कॉन्फिडेंस देने में अगर किसी शख्सियत का हाथ है वो डॉक्टर कबीर साहब है। आज थैंक यू वेरी मच कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और हम ये प्लान कर रहे थे कि इसको कब हम बैठकर इस चीज़ को डिटेल डिस्कस करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बताना या आप लोगों को ये अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग इस खौफ में या इस प्रॉब्लम में का शिकार हैं कि यार ट्रांसप्लांट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बाद क्या होते हैं और कितने % उसकी फेलियर की रेशो है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मुझे डॉक्टर कबीर साहब। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करता जाऊँ, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त डिजिटल क्रिएटर हैं अपना सुबान भाई, जो कि उन्होंने भी आज तीसरा दिन है उनका भी, उन्होंने भी आज ट्रांसप्लांट करवाया है। मुझे ऑलमोस्ट 17-18 डेज़ हो गए हैं। तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि आज हम इसको सोशली भी बैठकर डिस्कस करें डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब जो हैं वो इस बारे में हमें मज़ीद गाइड भी करेंगे और आप लोगों को भी ये सेशन जो है बड़ा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि आया ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये क्या चीज़ है। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आपके सबके? एक तो सर मैं ऑलमोस्ट कोई 5-6 साल से बार्डनेस का शिकार था, लेकिन मैं डिसीजन पार मेरे अंदर नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो थे वो इस चीज़ से डरा रहे थे कि यार पता नहीं कैसी टेक्निक्स हैं, क्या हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेरे आपके साथ मीटिंग हुई और आपने मुझे इस हवाले से मोटिवेट किया, गाइड किया, तो मतलब फौरी तौर पर ये काम हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 17-18 डेज़ का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं मतलब यकीन जाने कि उस वाली कंडीशन में तो लेस कॉन्फिडेंस था, लेकिन इस वाली कंडीशन में मेरा कॉन्फिडेंस हो। तो ये जो चीज़ है ये बताएं, ताकि क्योंकि हेयर लाइन डिज़ाइन होते ही आपकी पर्सनालिटी बूस्ट अप हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब आप हर आते जाते वाला बंदा पूछता है कि यार आपने ट्रांसप्लांट कराया, यार आपने ट्रांसप्लांट कराया, यार अच्छा लग रहा है। तो ये वो चीज़, लेकिन जब आपके बाल पूरी तरह निकलेंगे फिर किसी को पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह। चले तो दैट द ब्यूटी ऑफ हेयर लाइन डिज़ाइन। ठीक हो गया। अगर आप नेचुरल डिज़ाइन दें बजाय गोल लाइन बनाने के और रफ लुक देने के, आप एक नेचुरल लाइन जो भी आपके फेस के हिसाब से एडजस्ट करती है ड्रॉ करें और उसी डायरेक्शन में बाल लगाएं जो आपकी नेचुरल लाइंस हैं जी, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल नेचुरल डिज़ाइन के तहत ही बाल निकलते हैं। ठीक। और लाइफ में कोई जिसका बहुत एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट का होगा वही आपसे पूछेगा कि बाल लगवाए हैं, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो आपकी इंकरेजमेंट वाली बात कर रहे थे, ट्रांसप्लांट वाहिद ऐसा काम है जिसमें लोग कई साल डिस्कस करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ये काम कराएं नहीं। उनको बड़े ऑथेंटिक सोर्स से बड़े कम इंफॉर्मेशन मिलती है। मैंने जब से मुझे हो गया तकरीबन 7 years ये FUE हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए। ठीक है। FUE हम उसको कहते हैं जिसमें एक रूट निकालें और रूट को लगा दें। ठीक है। ये नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट की ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर आप प्रोसीजर करा के सेल्फ ड्राइव करके उसी वक्त घर चले जाते हैं। अगर आप ऑफिस का काम करने वाले बंदे हैं तो अगले दिन आप ऑफिस के अंदर काम भी कर सकते हैं। तो जैसे सुबान का ट्रांसप्लांट हुआ तो इनका यही डर था कि मेरा तो बड़ा मसरूफ़ टाइम है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा जी। तो मैंने इन्हें यही कहा कि आप ट्रांसप्लांट कराएं और अगले दिन से आप अपना ऑफिस वर्क करें। ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट एहतियात होती है कि आपने 3 दिन फेस को झुकाना नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। वो क्यों नहीं झुकाना होता? आप देख रहे हैं 3rd डे है सुबान का जी, और ये हमने फ्रंट वाली इनकी जो टेप या पट्टी है ये रिमूव नहीं की। ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो ये सुन वाले इंजेक्शंस लगा देते हैं। बिल्कुल सही। इसकी वजह से ये एडिमा आ जाता है, स्वेलिंग। अगर ये पट्टी हम उतारेंगे तो फेस पे स्वेलिंग आएगी। तो ये पट्टी एज अ डॉक्टर या ट्रांसप्लांट के तौर पे जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोसीजर हुआ है तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब स्वेलिंग बिल्कुल सेटल होती है तो तब हम इसको उतार देते हैं। तो इस स्वेलिंग वाले मामले पे इतने लोग परेशान होते हैं, जी फलां की आंखें स्वेल हो गई थी, फलां को ये हो गया था।
تو وہ پیشنٹ نے کیئر نہیں کی یا ڈاکٹر کی انسٹرکشن پہ عمل نہیں کیا. اس کو پراپرلی مینیج کرنا. جی انہوں نے کیا کیا جی, موبائل لے کے بیٹھے رہے یا واک کرتے رہے یا جو بھی, بالکل وہ ٹیک لگا کے تھوڑا بیٹھنا ہوتا ہے, واک کرتے ہوئے سیدھا چلنا ہوتا ہے. میں آپ کو مزے کی بات دوں, رات ہماری نا ویڈیو کال پہ بات ہوئی ہے دونوں کی, تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا یار آپ نے فرسٹ 3 days نا میکسیمم ریسٹ کی طرف جاؤ, مطلب آپ کا زیادہ چلنا پھرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. صبح ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تو انہوں نے مجھے کہا یار میں مطلب وہ بیٹھ کے تھا, میں نے کہا یار یہ 3 دن بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, اور یہ ساری آپ کی انسٹرکشن. اچھا آپ بڑی اہم چیز بتاؤں, 3rd day ہے صبح, تھوڑا سا آپ یہ والا ایریا دکھائیں گے, بالکل ان کا جو آپ ہیلنگ دیکھیں. جی بالکل. اور اچھے ٹرانسپلانٹ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو گرافٹ ہے نا وہ اتنی ترتیب سے لیے جائیں کہ پتہ نہ چلے کہ کہیں سے روٹس لی ہوئی ہیں. بالکل نیچرل, بالکل. جب ان کی 7 to 10 days پہ جیسے اب آپ کی گروتھ آ چکی ہے, جی, تو اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بال کہیں سے لیے گئے. بالکل ایسا. تو یہ جب میچ کریں گے تو بالکل 100% ہو گئے. تو یہ ایک فوبیا ہے. ایک تو جو انہوں نے بتایا ٹرانسپلانٹ سے پہلے سوچنا کہ مجھے کرانا چاہیے یا نہیں. دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو ٹائم گزرتا ہے تو آپ کمفرٹیبلی دنیا سے چیزوں سے لیز آن بھی ہیں اور آپ نے اپنا پروسیجر بھی کرا لیا. میرا خود کا بھی یہی تھا جب میں نے یہ ڈیسیجن لیا. ایکچولی میرا کوئی ایسا ڈیسیجن تھا نہیں, تو میرے کچھ دوستوں نے, ان میں سے ایک اویس بھائی بھی ہیں, انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا, تو میری ان سے ڈسکشن ہوئی اور اسی دن ہی آئی تھنک میں آپ کے پاس آیا تھا میرے ایک دوست کے ساتھ. تو آپ نے سجیسٹ کیا کہ یار ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس سلاٹس اویلیبل ہیں, آپ آ جائیں. تو اسی طریقے سے ہوا کہ میں نے بس اتنی کوئی ریسرچ نہیں کی تھی میں نے, بس میرے کنسرنز یہی تھے کہ اس میں پین ہوتا ہے, اس میں آگے کے جو دن ہیں اس میں پرابلمز ہوں گی, جو کہ انیشلی اوبویسلی جب یہ پروسیجر اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جو آئی تھنک لوکل انیستھیزیا جب لگاتے ہیں تو اسی ٹائم پر ہوتا ہے پین, لیکن اس کے بعد آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کوئی چیز نا ایسی. اور وہ لوکل انیستھیزیا بھی 5 to 7 منٹس کا ٹوٹل ٹائم ہے. آپ کی اسکیلپ اس میں ساری نم ہو جاتی ہے, اور نیڈلز بھی اب بڑی تھن آ گئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, پہلے والی سوئیاں نہیں ہے اس طرح کی. بالکل ایسے. تو بس اس کے بعد سے ابھی آئی تھنک میرا 3را دن ہے, تو آج جو پٹی لگی ہوئی تھی وہ میری اتر گئی ہے. تو باقی اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سینیریو بنتا ہے, باقی ڈاکٹر صاحب جیسے جیسے سجیسٹ کریں گے تو اسی حساب سے چلیں. اچھا, پوسٹ کیئر کے اندر نا فرسٹ 3 days ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو آپ نے کر لی ہیں. کل انشاءاللہ ہم یہ پٹی اتار دیں گے. اچھا, کیونکہ اویس کو 17 days ہو گئے جی 7 days. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں, تو ہم 7 days پہ ہی کہتے ہیں جی ہاتھ شاتھ لگائیں. اور ساتھ ہی ان کے یہ جو بال ہیں ابھی گرو بھی کر رہے ہیں, 1 month تک یہ گرو کرتے رہتے ہیں, پھر یہ شیڈ کر جاتے ہیں, اور 3rd month پہ پھر یہ نکلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. 6th month پہ تقریباً آپ ان کو جو ٹرانسپلانٹڈ ہیئر ہیں ان کو کومبنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اتنا سائز ان کا ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کے جو ڈونر ایریا والے بال تھے وہ بالکل واپس دوبارہ سے گرو کر گئے. ٹھیک ہے, جتنے ہو گئے جتنا فوجی کٹ جتنے ہوتے ہیں. تو تقریباً آپ 2 to 3 weeks میں آپ اپنی ایک اچھی نارمل لک میں آ جاتے ہیں. کام میں ریسٹرکشن آپ کی 2 دن 3 دن لمیٹڈ ورک آپ پھر بھی کر رہے ہوں گے, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2-3 دن سے جی بیڈ پہ سوئی پڑے اور کوئی موو نہیں بالکل نہیں, اس طریقے سے نہیں تھا. میں بس کوئی پین کلر شاید آپ نے نہیں لی, پین جو آپ نے ٹیبلٹس دی تھیں بس وہی, بس ہم نے وہی ٹیبلٹس میں نے یوز کی ہیں, اور پین مجھے کوئی ایسا جتنا ہوا نہیں ہے. پروسیجر پین ہوتا ہی نہیں ہے. وہ بعض لوگوں کو جہاں گرافٹ بہت زیادہ لیتے ہیں تو اس کے بعد فار ایگزامپل ہم 5000 اینڈ ابو گرافٹ پہ چلے گئے تو ان کی تھوڑی نرو ریجنریشن ہوتی ہے, تو اس میں ایک نیوروپیتھک ہلکی ہلکی برننگ ایچنگ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ روٹین میں پین کلر ہم نہیں دے رہے ہوتے, اور یوزلی لوگ خود سے ریکور کر جاتے ہیں. تو سیلف ہیلنگ ہے اس کے اندر, کیونکہ اسکن پہ کام ہو رہا ہے, سرجری ہے نہیں, تو سیلف ہیلنگ میں یہ کور اپ ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ کویشچن تھا, وہ یہ کہ بہت سے لوگ, اور میں بھی پرسنلی یہ سوچ رہا تھا جب یہ نہیں ہوا تھا ٹرانسپلانٹ, کہ میرے سر پہ کتنے گرافٹس جو ہیں وہ لگیں گے اور اس کا کیا سینیریو ہوتا ہے, آپ کس طریقے سے اسے کاؤنٹ کریں. اچھا سبحان, یہ جو بات ہے نا یہ تقریباً ہر پیشنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کتنے گرافٹ لگیں گے. ٹھیک, دنیا میں گرافٹ کے حساب سے پرائس بھی بنائی جاتی ہے کہ بھائی اتنے گرافٹ ہیں, پر گرافٹ چارج کیا جاتا ہے. رفلی پاکستان میں یہ نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ ہے جتنے بھی گرافٹ اس کو چاہیے اس میں 2-3 گھنٹے اوپر بھی لگیں تو وہ اسی چارجز میں ہم ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب جو نیو ٹیکنیک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہم نے لوکل انیستھیزیا کے بعد آپ کی سائٹس بنائی تھیں کہ ہمیں کہاں کہاں پہ کتنے بال لگانے ہیں. ٹھیک ہے, سائٹس پہلے بنائیں, پہلے یہ سائٹ بعد میں بنتی تھی, پہلے گرافٹ لیتے تھے. تو پہلے ہم نے سائٹس بنا کے ہمیں آئیڈیا ہو گیا رف ایسٹیمیٹ کہ ہمیں تقریباً 4000 4500 5000 گرافٹ چاہیے,
اس کے بعد ہم نے اس کے مطابق آپ کے گرافٹ لیے. ٹھیک ہے. تو 3500 4500 5000 ایون 5500 گرافٹ تک ہم لے رہے ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے پھر پروسیجر کا جو ٹائم ہے 5 آورز 7 آورز 10 آورز تک چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اٹ واز ٹوٹلی اے فرینڈلی پروسیجر. تو آپ اس کی ایک پروسیجروں کی انوائرمنٹ جو ہے مطلب ٹی وی بھی چل رہا ہے, کھانے کی بریک بھی ہو رہی ہے, آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ ویورز کو سمجھ بھی آ جائے. بس ایکسپیرینس اس میں میرا ایسے تھا کہ جیسے فرینڈلی بالکل ایکسپیرینس, جیسے آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں. ایون کہ میرے دوست بھی آ کے مجھے وزٹ بھی کیا, ایک دو دفعہ دوستوں سے ملا. کھانا پینے کا کوئی ایز سچ کوئی وہ نہیں تھا پرابلم. مجھے یہ تھا کہ اگر پروسیجر ہو رہا ہے تو آپ کو اس ٹائم پہ واش روم وغیرہ جانا ہے یا کچھ, تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. آپ واش روم جائیں, آپ نے کھانا پینا ہے, کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور باقی کافی فرینڈلی جب ایک انوائرمنٹ ہے تو اس میں آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا. اور آپ کے اور ایون کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ میں تقریباً آئی تھنک 1 سے 2 گھنٹے میں سو بھی گیا تھا, تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوا کہ پورا جو پروسیجر ہے وہ چل بھی رہا تھا اور میں سو بھی گیا. فائنل سٹیج چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم پلانٹیشن کہتے ہیں. ایک ایک گرافٹ جب لگا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے پیشنٹ اس دوران سوتے ہیں 4 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد, تب جاگتے ہیں جب بال پوری طرح لگ چکے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اٹھ جاؤ تھوڑے کم ہو گیا جی. تو یہ جو ٹرانسپلانٹ ہے نا, میں اب آپ دونوں, کیونکہ اب میری آپ سے فرینکنیس بھی اتنی ہو گئی ہے, میں بتاؤں کہ میں ہمیشہ کوئی پیشنٹ آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ گو ٹو اینی ٹرانسپلانٹ اسپیشلسٹ, جتنا جلدی ہو سکے بال لگوا لیں. جو میل حضرات ہیں اپنے باقی تو وہ ہار سنگار کرتے نہیں ہیں, نہ ہی اپنا زیادہ اپنے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں جیسے خواتین کرتی ہیں. تو واحد ان کے بال ہی بچ جاتے ہیں کہ چلو وہ تو ہونے چاہیے, ورنہ تو منہ دھویا اور چل پڑا. تو بالوں کے معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ہیئر لائن ریگریس ہو رہی ہے اور آپ کی فیملی میں گنج پن بھی ہے, تو اس سے پہلے کہ آپ پوری اپنی فیملی دوستوں میں مشہور ہو جائیں کہ آپ گنجے ہیں, آپ اس سے پہلے ان کو بال گرافٹ کرا لیں اور اپنی پرسنالٹی کو مینٹین کریں. کیونکہ ایک لوگوں میں امیج بن جائے کہ آپ جی گنجے تھے یا گنجے ہیں, پھر بال لگے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ٹائملی اس کو فل اپ کروا لیں. تو اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی ڈاکٹرز آر بیسٹ, ہمیشہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. ہاں آرٹ ورک ہر ڈاکٹر کا ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ ایستھیٹکس یا ہیئر ٹرانسپلانٹ یہ چیزیں آرٹ ورک ہی ہیں. تو آرٹ ورک ہوتا ہے پورا کا پورا, ایک ایک بال کی ڈائریکشن کو دیکھنا ہوتا ہے اور ترتیب بنا کے سارا کا سارا کرنا ہوتا ہے. میں بھی ایکچولی ایک چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اسی دن کی جس دن میرا ٹرانسپلانٹ تھا. تو میرے بھی فیملی میں نا ایک بہت بڑا کیوریسٹی کریٹ ہو گئی کہ یار پتہ نہیں کوئی سرجری ہوگی, اور یہ ہمارا بندہ تو اب گیا کام سے. اور آپ یقین جانیں کہ آؤٹ آف اسٹیشن سے نا میرے کزنس فیملی ممبرز آنا شروع ہو گئے. اوکے, مطلب یہ آپ کے لوگ جانے کہ میرے پاس تقریباً کوئی مجھے پوچھنے کے لیے 15-20 لوگوں نے مجھے وزٹ کیا اس نے. اوکے, فرینڈس بھی اور فیملی بھی. ایون اماں جی کو کسی نے بتایا جی کہ وہ ان کا آپریشن ہے, تو اماں جی خود آ گئیں کہ بھئی یہ کیا تم نے تو ہمیں بتایا نہیں ہے. اچھا جب آ کے انہوں نے دیکھا تو میں نے جناب ویسے ہی نا وہ کوک اسٹوڈیو لگوایا ہوا تھا ان سے سامنے, اور میں مطلب مجھے خیر نیند نہیں آئی, لیکن یہ تھا کہ میں نے میوزک کافی سنا وہاں پر. اور جس طرح اسٹارٹنگ ڈاکٹر شمائلہ صاحبہ نے کی, اور مطلب کمال کی ان کی فرینڈلی انوائرمنٹ, لوکل نتیجہ دیتے ہوئے بالکل بالکل وہ گپ شپ کے طریقے کار سے انہوں نے. اچھا جہاں پر بھی مجھے کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہوئی تو مطلب بہت کوآپریٹو, مطلب رک جانا, ویٹ کروا دینا, ریسٹ دے دینا. تو مطلب بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا. وہ 9 گھنٹے تھا میرا پروسیجر, آلموسٹ 9 گھنٹے کا. تو ان 9 گھنٹے میں مجھے صرف یہ پریشانی تھی کہ یار باہر والے لوگوں کو پریشانی ہے, مجھے نہیں ہے. تو اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس, اینڈ آئی ول سجیسٹ کہ آپ لوگوں کو اس چیز سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا, جتنی میں نے ورکنگ کی تھی اس اپنے حوالے سے, تو میرے خیال سے ساؤتھ پنجاب میں ملتان ایتھلیٹکس سے بڑھ کر کوئی بڑا کلینک نہیں ہے جو اس حوالے سے سیف اور سیکیور ہے. سبحان, تھینک یو ویری مچ. یہ ساؤتھ پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں, مجھے نہیں لگا ساؤتھ پنجاب میں اس سے بڑا کلینک. ہمارے ملتان میں تو آئی تھنک کوئی ایز سچ اور کوئی نام اس طرح کا نہیں ہے. اور کیونکہ اس کی کافی ساری ہمارے سامنے اب نا ایگزامپلس بھی آتی جا رہی ہیں. جیسے کہ میرا ایک دوست ہے, کافی عرصہ پہلے تقریباً 3-4 سال پہلے یہیں سے ڈاکٹر کبیر سے ہی یہ پروسیجر کروایا تھا. اس کے بھی ماشاء اللہ سے بڑے اچھے بال, اور بہت سارے دوست رابطہ کر رہے ہیں ریگولرلی انشاءاللہ کہ یار آپ نے کہاں سے کروایا تھا. جسٹ دیکھیے میں پھر بات رپیٹ کروں گا کہ ٹرانسپلانٹ کے معاملے میں اگر آپ میں گنج پن ہے تو اس کو بال لگوانے ہیں تو اس میں کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. نان سرجیکل ہیئر ٹرانسپلانٹ کی یہ جدید ٹیکنیک ہے, اسکن پہ پروسیجر ہوتا ہے, اس کو کرائیں اور ایک اچھی لائف سٹائل اپنا انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ اویس اینڈ سبحان, آپ کی وجہ سے آج ہم نے اپنا میسج ڈاکٹرز کو, دوستوں کو, پیشنٹس کو, کلائنٹس کو, سب کو دے دیا. تھینک یو ویری مچ.